پاک فوج نے عمران خان کے دعووں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ادارے پر الزامات غیر ضروری ہیں۔ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ ISPR کے مطابق PTI چیئرمین عمران خان کے ادارے کے خلاف بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات یکسر ناقابل قبول ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ کسی کو بھی ادارے یا اس کے سپاہیوں کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لانگ مارچ کو اپنی صحت یابی تک مؤخر کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے حملے کے بعد شوکت خانم ہسپتال سے گفتگو میں کہا کہ ٹھیک ہوتے ہی کال دوں گا، پھر سڑکوں پر نکلوں گا۔ 3 افراد کے مستعفی ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگیں، کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر میری پارٹی نہیں بنی۔ 4 لوگوں نے بند کمروں میں مجھے مروانے کا فیصلہ کیا۔ 4 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ویڈیو بنوا کر باہر رکھی ہے۔ انہوں نے سلمان تاثیر کی طرح قتل کی سازش کی۔ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو 4 گولیاں نہیں لگیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کی وجہ سے اس کا جھوٹ لائیو چلایا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چیف جسٹس اپنی سربراہی میں بینچ بنا دیں، عمران خان کے زخم کی بھی تحقیقات کرا لیں۔ ان کے زمانے میں جتنی تحقیقات ہوتی رہی ہیں تو کیا یہ استعفیٰ دے کر انکوائری کراتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے سے یہ بات کی ہے کہ اس واقعے کی JIT بننی چاہیے جس میں تمام ایجنسیوں کے سینئر ارکان ہونے چاہیے۔ عمران خان اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلوا کر تحقیقات کیوں نہیں کراتے؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا سوال۔ کہا کہ عمران خان دنیا کی جس کمپنی سے تحقیقات کرانا چاہتے ہیں کرائیں، خدا کا واسطہ یہ مذہب کارڈ مت کھیلیں، سیاست کریں، سیاسی دشمنی نہ کریں، یہ ملک ان خطروں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مریم اورنگزیب نے چیئرمین PTI کی پریس کانفرنس پر اپنے رد عمل میں استفسار کیا کہ آپ کو قاتلانہ حملے کا پتہ تھا تو کیوں معصوم لوگوں کا خون بہایا؟ عمران خان اس حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ عمران خان پر حملے کی FIR پر عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق سیاسی FIR درج کرانے پر عمران خان کا اصرار، پرویز الہی نے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی عمران خان کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور قاتلانہ حملے کے معاملے کو سیاسی بنانے اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ملوث کرنے کے بجائے حقیقت پر مبنی FIR درج کرانے پر قائل کرنے کے لیے کوشاں۔ PTI رہنماؤں کا پولیس پر عمران خان پر قاتلانہ حملے کی FIR درج نہ کرنے کا الزام۔ PTI لاہور ڈویژن کے جنرل سیکرٹری زبیر نیازی کا کہنا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی FIR درج کروانے کے لیے تھانہ سٹی وزیر آباد میں موجود رہے لیکن پولیس نے درخواست وصول ہی نہیں کی۔ چودھری شجاعت حسین نے نواز شریف کو فی الحال واپس نہ آنے کا مشورہ دے دیا۔ سربراہ مسلم لیگ کاف کا کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان نہ آئیں، حالات بہتر ہونے کا انتظار کریں۔ چودھری شجاعت حسین نے نجی TV چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کو اس وقت امن کی ترغیب دینی چاہیے، پرویز الہی کی ذمہ داری ہے لیکن سب کو احساس ہونا چاہیے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کے التوا کی درخواست دائر کر دی۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست میں کہا کہ میرا موکل افسوسناک واقعے کی وجہ سے ہسپتال داخل ہے جس کی وجہ سے معاملے پر جواب جمع کرانا ممکن نہیں۔ استدعا ہے کہ مقدمے کو فی الحال سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو $13 ارب کے مالی پیکیج کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے چین سے مجموعی طور پر $8.8 ارب قرض کی درخواست کی۔ سعودی عرب سے بھی $4.2 ارب نیا قرضہ مانگا ہے۔ چین اور سعودی عرب کی طرف سے یہ امداد ملنے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوں گے، روپیہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ حاصل کر لے گا۔ برطانوی اور یورپی صارفین کے ڈیٹا تک ٹک ٹاک ملازمین کی رسائی کا انکشاف۔ چینی سوشل ویڈیو ایپ نے اس امر کو تازہ ترین پرائیویسی پالیسی کا حصہ قرار دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ چین سمیت کئی ممالک میں تعینات سٹاف کو برطانیہ اور یورپی صارفین کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی۔ چین کے ساتھ ٹک ٹاک کے برازیل، کینیڈا، اسرائیل، جاپان، ملیشیا، فلپائنز، سنگاپور، جنوبی کوریا اور امریکہ کے ملازمین کو بھی صارفین کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی۔ اور T20 ورلڈ کپ کے اہم مقابلے جاری۔ آج سڈنی میں انگلینڈ اور سری لنکا کا آمنا سامنا ہوگا۔ نیوزی لینڈ سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ ایڈیلیڈ اوول میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے آئرلینڈ کو 35 رن سے شکست دی۔